AM کرنٹ افیئرز کے ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، کشمیری اور پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ پاکستان اور چین کا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے خلاف خفیہ بڑا وار۔ مودی کی کرسی ہلنے لگی، دلی میں زلزلہ، بھارتی فوجی مقبوضہ چھوڑنے پر مجبور۔ کشمیری پاکستان اور چین کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ کشمیریوں نے چھتوں پر پاکستان کے پرچم لہرا دیے۔ بھارتی فوج نے کشمیر خالی کر دیا۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ پاکستان اور چین نے مل کر چین میں 15,000 افراد پر مشتمل ایک ایسا دستہ بھیجا ہے جس کا ایک ایک فرد دیکھنے میں عام لیکن کسی بھی فوجی کمانڈو سے کہیں زیادہ ماہر ہے، جن کے بارے میں سن کر بھارتی عسکری حکام میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ ادھر مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں مدد کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گود میں جا بیٹھی ہے۔ مزید بتائیں گے کہ یہ دستہ کتنے دنوں میں کشمیر کو مکمل اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے AM کرنٹ افیئرز کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ پاکستان اور چین نے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ٹھکائی کے لیے 15,000 افراد پر مشتمل ایک ایسا دستہ بھیجا ہے جو بھارتی 60,000 فوجیوں پر بھی بھاری ثابت ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور چین کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں کبھی بھی اس کے دستے کا پتہ نہیں چلا سکتی اور یہ دستہ اپنا ایکشن شروع کرنے کے بعد 2 دن کے اندر بھارتی فوج کو مقبوضہ کشمیر میں ناکو چنے چبوا سکتا ہے، جس کے بعد کشمیریوں میں ایک نئی روح پیدا ہو چکی ہے۔ تمام کشمیری شکریہ پاکستان اور شکریہ چین کے پلے کارڈ اٹھا کر سڑکوں پر آ چکے ہیں، جبکہ کشمیری نوجوانوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر سبز پاکستانی پرچم بھی لہرا دیا ہے۔ 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی ہے اور عوامی احتجاج سے بچنے کے لیے کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ بھارت کی حکمران پارٹی BJP کی طرف سے جہاں آئین کی آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد اب کشمیر کو بھارت میں ضم کر دیا گیا ہے تو کئی قانونی سوالات نے بھی جنم لیا ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں میں موجود اکثر آئینی ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے کشمیر کا درینہ مسئلہ مزید قانونی پیچیدگیاں اختیار کر چکا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق خود مختاری کی جس شرط پر ہوا تھا وہ معاہدہ ہی تحلیل ہو گیا ہے، جس سے مسئلہ کشمیر ایک بار پھر 1947 کی پوزیشن پر چلا گیا ہے۔ تقسیم کے فوراً بعد کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑی تو اقوام متحدہ نے ثالثی کرواتے ہوئے 1948 میں تنازع کشمیر کے حل کے لیے 2 قراردادیں منظور کی، جن میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا اور یہ تجویز دی گئی کہ انہیں رائے شماری کا موقع فراہم کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اپنی قرارداد میں پاکستان اور بھارت دونوں سے اپنی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے کے ذریعے جموں اور کشمیر کے متنازع علاقے کے الحاق کا فیصلہ کیا جائے۔ حالیہ بھارتی اقدام پر عالمی قانون کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل لاء میں تو کشمیر اب بھی ایک متنازع علاقہ ہی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کیا ہے کیونکہ ہر لحاظ سے آرٹیکل 370 اس سے وابستہ ہے۔ یہ کشمیر کی وہ ترتیب تھی جو سیکیورٹی کونسل نے تجویز کی تھی۔ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب تک زمینی حقائق کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک یہی خاص حیثیت رہے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ اب بھی بھارت کا حصہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ یہ ترتیب اسی طرح چلتی آئی ہے اور اسے تبدیل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ سیکیورٹی کونسل یا اقوام متحدہ کی دائرہ کار میں مداخلت بھی کر رہے ہیں۔ بھارت نے 2 طرفہ بات چیت کی بجائے یک طرفہ ہی کشمیر کا مسئلہ کچھ ایسے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی کہ اس فیصلے سے مذہبی اختلاف کی جماعتوں کے علاوہ خود کشمیری بھی دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ خود بھارت نے شملہ معاہدے میں یہ طے کیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے گا، لیکن اب بھارت اس پر تیار نظر نہیں آ رہا۔ BJP کے لیے آرٹیکل 370 ایک رکاوٹ تھا۔ BJP اور RSS کی خواہش ہی آئین کی متصادم رہی تو انہوں نے آئین کو ہی بدل ڈالا۔ یہ آرٹیکل بھارت اور کشمیر کی قیادت کے درمیان ایک طویل عرصے کے مذاکرات کے بعد شامل کیا گیا تھا، جس کے تحت خارجہ امور، دفاع اور کمیونیکیشن کے علاوہ کشمیر کی خود مختاری برقرار رہے گی۔ اب یہ آرٹیکل ختم کرنے سے پہلے بھارت کے اندر جمہوری عمل اختیار کیا گیا اور نہ ہی کشمیری رہنماؤں سے بشمول ان سیاسی رہنماؤں کے جو بھارت کا ساتھ دیتے آئے ہیں مشاورت کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے رد عمل سے پاکستان کے پاس کئی آپریشنز موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی توجہ دلانے کے علاوہ اور ملٹری ڈپلوائمنٹ کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا خاص سیشن بلانے کی بات چیت کر سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہے۔ ماہرین کے مطابق ان خلاف ورزیوں پر سیکیورٹی کونسل کا ہی مینڈیٹ ہے کہ اس پر موقف دے اور دونوں فریقوں کو بلا کر ان کا موقف سنے اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھے کہ اس معاملے کو آگے کیسے چلایا جائے گا۔ سیکیورٹی کونسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بھارت اور پاکستان کے مابین کشمیر کے مسئلے کی بات چیت کی رپورٹ سیکیورٹی کونسل کو پیش کرے۔ پاکستان کے پاس دوسری آپشن یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے سامنے موقف دلائل کے ساتھ پیش کرے۔ دنیا کو انڈیا کا موقف تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اپنا موقف اور دلائل دنیا بھر کے دارالحکومتوں کو پیش کرنے چاہیے، کیونکہ برطانیہ، یورپی یونین، امریکہ، روس، چین اور دیگر ممالک کوئی بھی سیاسی پوزیشن لیتے وقت
अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा जरूर करते हैं कि इनमें से कौन सा फरीक ज्यादा हक बजानिब है। इनके मुताबिक इसी तरह किसी एक मुल्क के हक में मुमालिक की जानिब से सियासी पोजीशन ले ली जाती है। पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना मौकिफ मनवा सकता है। माहिरीन कहते हैं कि कश्मीर पर बैनुल-अक़वामी तवज्जो दिलाने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान इन बातों को सामने रखते हुए अपना मौकिफ पेश करे। बीजेपी की हुकूमत की जानिब से लाई जाने वाली इस तब्दीली के नतीजे में जम्मू कश्मीर को एक रियासत का दर्जा हासिल नहीं रहा। अब रियासत जम्मू कश्मीर की जगह मरकज की ज़ेरे इंतजाम 2 इलाके बन जाएंगे, जिनमें से एक इनका नाम जम्मू कश्मीर और दूसरे का लद्दाख होगा, और इन दोनों इलाकों का इंतजाम लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएंगे। जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली होगी, ताहम लद्दाख में कोई असम्बली नहीं होगी। आर्टिकल 370 की सिर्फ एक शीख को बरकरार रखा गया है, जिसके मुताबिक सदर मुमलिकत तब्दीली और हुक्म जारी करने की मजाज होगी। इसके अलावा अब जम्मू कश्मीर का दाखिला अमूर वजारत आला की बजाय बराह रास्त वफाकी वजीर खारजा के तहत आ जाएंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए इन्हें चलाएगा। भारत के तमाम मरकजी कवानीन जो पहले रियासती असम्बली के मंजूर के मोहताज थे, अब इलाके में खुद मुख्तारी नाफिज हो जाएगी। इसी तरह इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक भी अब बराह रास्त होगा। आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही सदारती हुक्म के तहत इसमें शामिल किया जाने वाला आर्टिकल 35A भी खत्म हो जाएगा, जिसके तहत रियासत के बशिंदों की बतौर मुस्तकिल बशिंदा पहचान होती थी और इन्हें बतौर मुस्तकिल शहरी खुसूसी हकूक भी मिलते थे। जम्मू कश्मीर की रियासती असम्बली की मुद्दत भी 6 की बजाय 5 बरस हो जाएगी। कश्मीर में खवातीन के हवाले से जो रवायती कवानीन नाफिज थे वो खत्म हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत या पार्लियामान फैसला करेगी कि जम्मू कश्मीर में ताज़ीरात हिंद का नफाज होगा या फिर मुकामी RPC नाफिज रहेगा। भारत के आइन में जम्मू कश्मीर की खुसूसी शहरियत के हक से मुतल्लिक दफा 35A का मसला कश्मीर से भी पुराना है। इस कानून की रूह से जम्मू कश्मीर की हदूद से बाहर किसी भी इलाके का शहरी रियासत में गैर मनकूला जायदाद का मालिक नहीं बन सकता। यहाँ कोई भी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता और न ही कश्मीर में आजादाना तौर पर सरमायाकारी कर सकता है। ताहम अब किसी भी इंडियन शहरी को ये तमाम हकूक हासिल होंगे। ये कवानीन डोगरा महाराजा हरि सिंह ने सन 1927 और 1932 के दरमियान मुरतब किए थे और इन्हीं कवानीन को सन 1954 में एक सदारती हुक्मनामे के जरिए आईन हिंद में शामिल कर लिया गया था। कश्मीरियों को खदशा है कि भारतीय आइन में मौजूद यह फासली दीवार गिराने के नतीजे में तो वो फलस्तीन की तरह बेवतन हो जाएंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम आबादकारों की कश्मीर आमद के नतीजे में इनके जमीनों, वसाइल और रोजगार पर कब्जा हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।